اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 162 کا ترجمہ آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ لیکن الراسخون، راسخون مطلب راسخ ہیں، پختہ ہیں، پکے ہیں، فی العلم علم میں، منہم ان میں سے، والمؤمنون جو مومن ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل جو نازل کیا گیا، الیکا تجھ پر، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، من سے قبل پہلے، کا تجھ سے اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، والمقیمین اور قائم رکھنے والے ہیں، الصلاۃ نماز، صلاۃ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کے اگر صلاۃ کے لفظی معنی دیکھے جائیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں دعا اور رحمت کے، والمؤتون اور دیتے ہیں، الزکاۃ زکوٰۃ، والمؤمنون اور مومن ہیں، باللہ والمؤمنون اور ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب ہم انہیں دیں گے، اجرن عظیما ایک بڑا اجر۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں اور مسلمان ہیں، وہ مانتے ہیں اس کو جو تجھ پر نازل ہوا، یعنی کہ جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو تجھ پر نازل ہوا اور جو تجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم بڑا اجر ان قریب ہی ہم انہیں بڑا اجر عطا کریں گے۔ انا بے شک، اوحینا ہم نے وحی کیا، الیکا تیری طرف، کما جیسا کہ، اوحینا ہم نے وحی کیا، الہ کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف۔ اب آپ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور تقریباً انہوں نے جو ہے وہ 950 سال تک جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی تھی، والنبیین اور نبیوں یا پیغمبروں پر، من بعدہ اس کے بعد، واوحینا اور ہم نے وحی کیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، واسماعیل اور اسماعیل کی طرف، واسحاق اور اسحاق کی طرف، ویعقوب اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اسباط بیٹوں کو بھی کہتے ہیں اور اولاد کو بھی کہتے ہیں، وعیسیٰ اور عیسیٰ کی طرف، وایوب اور ایوب کی طرف، ویونس اور یونس کی طرف، وہارون اور ہارون کی طرف، وسلیمان اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا اور ہم نے دی داؤد کو زبوراً زبور، اور ہم نے تیری طرف وحی بھیجی اور جیسے ہم نے وحی بھیجی تھی نوح علیہ السلام پر، نبیوں پر جو اس کے بعد ہے، اور ہم نے وحی بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور اس کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر، اور ہم نے داؤد کو زبور دی، ورسلاً اور رسولوں کا تحقیق، قصصناہم ہم نے بیان کیا، ہم نے ان کا ذکر کیا، علیکا تجھ پر، من قبل پہلے، ورسلاً اور رسولوں، لم نہیں، نقصص ہم نے بیان نہیں کیا، ہم ان کا، علیکا تجھ پر، وکلم اور کلام فرمایا، موسیٰ نے، تکلیماً کلام کرنا، اور ہم نے بھیجے ایسے رسول جن کا حال اس سے پہلے ہم تمہیں سنا چکے تھے، ایسے رسول جن کے متعلق ہم نے تمہیں نہیں بتایا، اور اللہ نے موسیٰ سے خاص طور پر کلام فرمایا، رسولاً رسول، مبشرین خوشخبری دینے والے، منذرین ڈر سنانے والے، لئلا شاید کہ وہ، یکونا ہو جائیں، للناس لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجت
حجت بعد الرسل رسولوں کے بعد۔ وقان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہے عزیزاً غالب حکیماً حکمت والا۔ پیغمبر خوشخبری دینے والے، ڈر سنانے والے، تاکہ ان لوگوں کا اللہ پر ہم نے بھیجے پیغمبروں کے بعد الزام نہ لگا رہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ یشہد وہ اس پر گواہ ہے یا وہ گواہی دیتا ہے، بما انزلہ جو نازل کیا، الیکا تمہاری طرف، انزلہ نازل کیا، وہ اس کی طرف، بعلمہ اپنے علم سے، والملائکۃ اور فرشتے، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ اور کافی ہے، باللہ اللہ پر، شہیداً گواہ، لیکن اللہ اس پر شاہد ہے جو تم پر نازل کیا، اللہ نے اسے اپنے علم سے نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہیں، وصدوا اور وہ روکتے ہیں، ان سے متعلق، سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، قد تحقیق، ضلوا وہ گمراہ ہوئے، ضلالا گمراہی، بعیداً دور کی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کی راہ سے روکا، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفروا کافر ہیں، وظلموا اور ظلم کیا، لم نہیں، یکن اللہ اللہ نہیں کرے گا، لیغفر لہم انہیں بخشے گا نہیں، ولا لیہدیہم اور نہ ہی انہیں کوئی ہدایت دے گا، طریقاً کسی راہ کی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اور ظلم کیا اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ ان الا سوائے اس کے، طریقہ راستہ، جہنم کا، خالدین وہ رہیں گے، فیہا اس میں، ابداً ہمیشہ ہمیشہ۔ وکانا اور ہے، ذالکا اس کے لیے، اللہ اللہ پر، یسیرا آسان، مگر دوزخ کی راہ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اللہ پر یہ آسان ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو جو، قد تحقیق، جاء آیا، قم الرسول تمہارے پاس رسول، بالحق حق کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تکفروا اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ پس بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، ما فی السماوات آسمان میں، والارض اور زمین میں، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ ہے، علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا۔ اے لوگو تمہارے پاس رسول آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، ٹھیک ٹھیک بات ہے یہ لے کر تمہارے پاس مان لو تاکہ تمہارا بھلا ہو، اور اگر انکار کرو گے یعنی کہ کفر کرو گے تو اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، یا جو ہے یہ اس میں منادی ہے، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، یا اے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لا تغلو زیادتی نہ کرو، فی دینکم دین میں، غلو بھی آ سکتا ہے اس میں، دین میں غلو نہ کرو، دین میں زیادتی نہ کرو، ولا تقولوا اور نہ کہو، علی اللہ اللہ پر، الا الحق سوائے حق کے، انما المسیح بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم مریم کا بیٹا عیسیٰ، رسول اللہ اللہ کا رسول ہے، وکلمتہ اور اس کا ایک کلمہ، القاہا بھیجا ہے، ڈالا ہے، الی مریم مریم کی طرف، وروح اور روح، منہ اس میں سے، فآمنوا پس ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر، رسول واحد ہے اور رسول اس کی کیا ہے، جمع ہے، ولا تقولوا اور نہ کہو، ثلاثۃ تین، یہاں پہ جو ہے اس آیت کے اندر جو عقیدہ تثلیث کے حوالے سے بات کی گئی ہے، انتہو رکو، باز آ جاؤ، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، الہ معبود ہے، واحد ایک، سبحانہ پاک ہے وہ ذات، ان کے یکونا ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا یا بچہ یا کوئی اولاد، لہو اسی کے، اب یہاں پہ دیکھیں لام جو ہے یہ حرف آیا ہے
اور ہو جو ہے یہ ضمیر متصلہ ہے، تو اس کا معنی ہوا اس ایک مرد، ما فی السماواتی و ما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، وقفا اور کافی ہے، باللہ اللہ کے لیے، وکیلاً کارساز۔ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو، یعنی کہ دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور حق بات کے علاوہ اللہ کی شان میں کچھ نہ کہو۔ بے شک مریم کا بیٹا مسیح عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا ایک کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم تک پہنچایا، اور اللہ کی طرف سے ایک جان ہے۔ سو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے سب رسولوں پر، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات کو چھوڑ دو، یعنی کہ عقیدہ تثلیث کے حوالے کے باپ، بیٹا اور روح القدس، یہ عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ ہے، تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کا ساز کافی ہے۔ لن ہرگز نہیں، یستنکفا کافی نہیں ہوگا، کافی ہے، المسیح مسیح کا، ان کے یکونا ہو عبدن بندہ، للہ اللہ کے لیے، وللملائکۃ اور نہ ہی فرشتوں کے لیے، المقربون مقرب فرشتے، ومن یستنکف اور کافی ہے، ان عبادتہ اپنی بندگی، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم ہم اسے اکٹھا کریں گے، الیہ اس کی طرف، جمیعاً سب کے سب۔ مسیح خدا کا بندہ بننے سے ہرگز عار نہیں کرے گا، یعنی یستنکفا عار محسوس نہیں کرے گا، اور نہ مقرب فرشتے، اور جو کوئی اس اللہ کی بندگی سے انکار کرے گا وہ تکبر کرے گا، پھر وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جہاں تک تعلق ہے جو لوگ آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ پس انہیں پورا دیا جائے گا، اجورا اجر ان کی جمع، اجورہم ان کی اجر، ویزیدہم اور ان کے لیے بڑھا دے گا، من فضلی اپنے پاس سے فضل، وَأَمَّا الَّذِينَ اور جہاں تک تعلق ہے استنکفوا جنہوں نے انکار کیا، استنکفوا نفرت، واستکبروا اور تکبر کیا تھا، فیعذبہم انہیں عذاب دے گا، عذابًا علیما دردناک عذاب، ولا یجدون اور نہیں پاتے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی ولی، ولا نصیرا نہ ہی کوئی مددگار۔ یا ایھا الناس اے لوگو جو، قد تحقیق جاءکم تمہارے پاس آئے، برہان دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وانزلنا اور ہم نے نازل کیا، الیکم تمہاری طرف، نورا نور، مبینا روشن۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح روشنی اتار دی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس جہاں تک تعلق ہے آمنوا ایمان لائے، بِاللَّهِ اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا اور مضبوطی سے تھامے رکھا رسی کو، بِہ پس بے کے ساتھ ہی اس کے، فَسَيُدْخِلُهُمْ پس ہم انہیں عن قریب ہی داخل کریں گے، فی رحمت اپنی رحمت میں، منہ اس سے، وفضل اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ اور انہیں دیں گے ہدایت دیں گے، الیہ اس کی طرف، صراطا مستقیما سیدھے راستے کی طرف۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، وہ جلد ہی اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کر دے گا، اور ان کو سیدھی راہ دکھائے گا۔ یستفتونک وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ، یفتیکم تمہیں فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالۃ کلالہ مطلب جس کے ماں باپ نہ ہوں، ان امرؤ ایک مرد کا انتقال ہو، ان امرؤ ایک مرد ہلاک ہو جائے، لیسا نہیں ہے، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی اولاد، ولہو اور نہ ہی اس کے لیے، اختن یعنی کہ اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، اختن بہن، فلہا پس اس کے لیے، نصف آدھا، ما ترکا جو اس نے چھوڑا، وہوا اور وہ، یرثھا اس کا وارث ہے، ان اگر لم نہیں، یکن ہو، لہا اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، فإن پس اگر کانتا اثنتین اگر وہ دو بہنیں ہوں، فلہما الثلثان
تو دو بہنیں ہوں تو ان کے ترکے میں سے دوسرا حصہ وائن، اور اگر کانوں ہو اخوتن ایک بھائی رجالن مردوں میں سے ونساء عورتیں فللذکر مرد کے لیے مثل جیسا ہے حظ الانثیین دو حصوں کے برابر یبین اللہ واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے ان تضلوا کہ تم بہک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل ہر ایک شیء شیء علیم جاننے والا ہے۔ تو اس سے حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، اس کی ایک بہن ہو تو اسے اس کے تمام ترکے کا نصف ملے گا، اور وہ شخص اس بہن کا وارث ہوگا اس صورت میں کہ بہن کی کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر دو بہنیں ہوں انہیں کل ترکے میں سے 2/3 ملے گا، اور اگر چند وارث بھائی بہن ہوں مرد اور عورت تو ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا، اور اللہ تم سے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔